السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور مما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں اور ہمارے جو دوست سن رہے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے اس کی ساری پریویس ویڈیوز سن لی ہوں گی. آپ چاہیں تو ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو شروع کریں شاہنواز. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج ہم آپ کے سامنے جو ٹائٹل پڑھیں گے، جو پارٹ پڑھیں گے اس کتاب کا، اس کا ٹائٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے. مائگریشن کو کہتے ہیں. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سارا ساز و سامان لے کر چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا، مائگریشن کرنا. ٹھیک ہے. مکہ میں ایک جگہ تھی جس کو دارالندوہ کہتے تھے. یہاں قوم کے سردار اکٹھے ہو کر ان باتوں کے متعلق مشورہ کرتے جن کا ساری قوم سے تعلق ہوتا. اس جگہ سارے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے. کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، یعنی کہ پریزن میں ڈال دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ ایک نے کہا کیونکہ وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین تھا، جو مذہب تھا، تعلیمات تھیں، وہ پسند نہیں تھیں. ایک نے کہا کہ مکہ سے جلا وطن کر دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ مکہ سے نکال دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ یہاں پر نہ آئے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ کریں. آخر ابو جہل نے مشورہ دیا اور کہنے لگا اگر تو تم سارا قصہ ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ. بس ہی قتل. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی قتل کر دیا جائے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا، کل کرنے کا پروگرام بنایا گیا، پلان بنایا گیا. اس پر ایک سردار نے یہ اعتراض کیا کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے لوگ قاتل سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. جس پر ابو جہل بولا اگر ہر قبیلے میں سے ایک آدمی چنا جائے اور سارے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کو کبھی جرت نہیں ہوگی کہ سارے قبیلوں کے ساتھ لڑائی کرے. سمجھ آ رہی ہے شاہنواز کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ڈفرینٹ جو ٹرائبس ہیں وہاں پر، جو ڈفرینٹ گروپس ہیں، ان میں سے ایک ایک بندہ آگے آئے اور وہ سب مل کر ایک گروپ بنا لیں، اور وہ سارے کا سارا گروپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر قتل کرے نعوذ باللہ تو پھر مسلمان کبھی بھی بدلہ نہیں لے سکیں گے. نعوذ باللہ. مین نعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یعنی کہ اللہ معاف کرے. یہ بات سارے لوگ مان گئے اور ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی چن لیا گیا، اور فیصلہ ہوا کہ اسی رات اس تجویز پر عمل کیا جائے، یعنی کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسی رات کو جو بھی انہوں نے پلان کیا تھا اس پر عمل کیا جائے. ادھر تو یہ مشورے ہو رہے تھے، ادھر میرے رب نے اپنے رسول کو ان کی سازش سے اطلاع دے دی اور حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یثرب چلے جائیں. دوپہر کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. اب دیکھو، ایک طرف جو نان مسلمس تھے وہاں پہ، جو کافر تھے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے نعوذ باللہ. اور کیونکہ وہ پسند نہیں نہ کرتے تھے کہ ان کے مذہب کو، ان کا مذہب جو تھا وہ تو 360 کوڑس کا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کوڑ کی بات کرتے تھے. Yeah, because they were so cruel. They even didn't listen to Allah and just kept carrying on. ہاں جی. تو ادھر دوسری طرف انہوں نے یہ پلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کیا جائے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے چلے جائیں، موو ہو جائیں. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. آپ نے بے اختیار کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں، اور آپ اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے مارے آپ کے آنسو نکل آئے. یعنی کہ حضرت ابو بکر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسٹ کمپینین تھے نا، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں جو مائگریشن کرنی ہے. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو وہ خوشی سے ان کے آنسو آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اس وقت وہیں تھیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس دن پہلی دفعہ پتہ لگا کہ بہت خوشی میں انسان کے آنسو بھی آ جاتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس سفر کے لیے پہلے ہی 2 اونٹنیاں پالی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آپ لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مگر میں قیمت ادا کر کے لوں گا. اب دیکھو شاہنواز، یہ ہوتی ہے غیرت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بیسٹ کمپینین تھے، اور جب حضرت بلال نے اپنی اونٹنی آفر کی کہ آپ میرے سے اونٹنیاں لے لیں سفر کے لیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے فری میں نہیں لوں گا اور میں اس کی قیمت ادا کروں گا.
اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے جلدی جلدی سامان تیار کیا، کھانے کی تھیلی باندھنے کے لیے جلدی میں، اور کوئی کپڑا نہ ملا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر کو ہی پھاڑ کر اس سے کھانا باندھ دیا اور دوسرے حصے سے پانی کا مشکیزہ باندھ دیا، اس لیے ہم انہیں ذات العتاقین یعنی 2 چادروں والی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جو کپڑے تھے نا، دیکھو اس زمانے میں غربت اتنی ہوتی تھی کہ کوئی اور کپڑا تو ملا نہیں، تو انہوں نے جلدی جلدی جو اپنا دوپٹہ ہوتا ہے نا، جیسے جو چادر اوڑھتی ہیں عورتیں، اس کپڑے کے اندر کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باندھ دیا تھا، اس لیے ان کو ذات العتاقین یعنی جو 2 چادروں والی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم اس واقعے کو آنے والے ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیسٹ کمپینین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور پھر کیا کیا واقعات راستے میں پیش آئے، اور پھر کس طرح سے یہ کہانی آگے جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe my channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے۔